السلام علیکم گائز، صبح بخیر۔ ہم سب خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت کے لیے دعا اور سنائیں کیسے مزاج ہیں۔ آج دھوپ نکلی ہے، آج گرمی ہوگی زبردست۔ پہلے تو 2 دن بڑا پیارا موسم رہا، تو بارش ہمارے علاقے میں تو اتنی نہیں ہوئی، تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ہوئی ہے۔ آپ بتائیں آپ کے علاقے میں بارش ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع، آپ کی نیک دعاؤں کے ساتھ۔ تو اگر آج کا بلاگ اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، فیس بک پر، میسنجر پر، واٹس ایپ پر۔ آپ کے سپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ تو آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع اللہ کے حکم سے، کرما کے ساتھ۔ گھر والوں کی طبیعت خراب ہے اور ان کے لیے میڈیسن لینے جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے میسج کر دیا، تو میں ابھی میڈیسن لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد مجھے گاؤں جانا ہے۔ ڈیرے کے اوپر مزائل موٹر پھر سے پانی چھوڑ گئی ہے، مزائل نکالی ہوئی ہے زمین سے۔ اس کی شافٹ مکینک بول رہا تھا خراب ہے، تو وہ شافٹ جا کے ریپیئر کرا کے تو پھر جا کے مزائل واپس ڈالنی ہے۔ پہلے بڑی مشکل سے کھڈا بند کیا تھا، ابھی پھر وہ کھڈا جو ہے وہ اس کو اوپن کر کے سیمنٹ وغیرہ توڑ کے تو وہ موٹر نکالی ہے، ابھی پھر اس کو بھرنا پڑے گا اور اس کو مکمل ریپیئر کرنا پڑے گا۔ دیوار بھی ایک توڑی ہوئی ہے موٹر والے کمرے کی، وہ بھی ٹھیک کرنی پڑے گی، دوبارہ مسئلہ خراب ہو گیا۔ چلو جیسے اللہ کی مرضی، اللہ کے کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں، پہلے میڈیسن لے کے آتے ہیں، پھر گاؤں جائیں گے اور دوسرا کام کریں گے موٹر ریپیئر کرنے کا۔ ابھی چلتے ہیں بازار، وہاں سے میڈیسن لیں گے، سبزی وغیرہ لیں گے اور کچھ بچوں کے لیے فروٹس وغیرہ لے کے واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹر۔ بات یہ ہے کہ جو میننگ آف لائف ہے، یہ زندگی کا جو مقصد ہے، جو مقصدیت ہے، جس کے وجہ سے پچھلے 300-400 سالوں میں کتنی تاشا بحث ہوئی ہے، ریکارڈ سے لے کے اور اس کے بعد میڈیسن ہم نے لے لی ہے، ابھی جاتے ہیں سبزی وغیرہ لیتے ہیں، تو پھر گاؤں جانا پڑے گا شاید موٹر لے کے۔ بھائی صاحب موٹر خود ہی لے آئے ہیں، ابو جان موٹر لے آئے ہیں خود، رکھ کے پیچھے اس کو ریپیئر کرانے گئے ہیں، پھر ریپیئر کرا کے لاتے ہیں تو پھر شاید مجھے ہی جانا پڑے گا۔ ابھی میں جا رہا ہوں واپس، ادھر سے سبزی لیں گے، اپنے قریبی چوک سے لے لیں گے، تو پھر گھر چلوں گا، گھر جا کے دوائی دوں گا، میڈیسن دوں گا گھر والوں کو، تو پھر جانا ہے گاؤں مجھے۔ یہ ورک شاپ کے ساتھ ہی سبزی والی دکان ہے، ادھر سے سبزی خریدیں گے، باقی پھر دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم پاجی، کی حال چال ہے؟ کدو شریف ہے جے آدھا کلو دیو۔ سبزی ہم نے لے لی ہے، ابھی ہم جا رہے ہیں گھر۔ میڈیسن بھی لے لی ہے اور سبزی بھی لے لی ہے، تو ابھی گھر جا رہا ہوں، گھر میں سب کچھ دے کے پھر گاؤں چلیں گے۔ ابھی طیب کو لے کے آنا ہے اور ایک بریڈ لے کے آنی ہے۔ طیب کو چھٹی ہوگی ہے، 11 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو چلتے ہیں طیب کو لینے اسکول سے۔ تو آگے ایک اور مسئلے پہ بات کرنی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔
بڑے افسوس کی بات ہے، تو آگے کرتے ہیں۔ ابھی طیب کو لے کے آتے ہیں اسکول سے اور ایک بریڈ لے کے آتے ہیں بازار سے۔ السلام علیکم گائز، بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے تو آج بڑی تکلیف ہوئی ہے اور پہلے بھی تکلیف ہوتی رہی ہے، اور دل برداشت نہیں کر سکتا کہ اتنا مشکل ٹائم اور اتنا غلط نظام جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ آج سارے راستے لاہور جانے والے، اسلام آباد جانے والے، ہر شہر کے بند ہیں۔ کئی لوگوں کی فلائٹس آج جانی تھی لاہور سے، تو وہ لوگ پریشان ہیں۔ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی ٹکٹ کرائی ہوئی ہے، آگے کسی کا 6 منتھ پورے ہو گئے ہیں، ان کو ڈیوٹیوں پہ پہنچنا تھا، وہ لوگ پریشان ہیں ایئرپورٹ جانے والے، جن کی لاہور کی ٹکٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے کا پورا نظام ملک کا بند پڑا ہے، نہ کہیں سیمنٹ آ سکتا ہے، نہ سریا آ سکتا ہے۔ تو ویور، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں پورے پنجاب کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو اس میں مسائل کا شکار تو ہم لوگ عوام ہیں۔ کسی کی ٹکٹ ہوئی ہے، فائنل ہے، ٹائم اس کا جانے کا باہر، تو وہ نہیں جا سکتا۔ کسی کی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو ہاسپٹل میں نہیں پہنچایا جا سکتا، ایمبولینسیں بھی بڑی مشکل کا شکار ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی ادھر جانی نقصان ہوتا ہے، عوام کا ہو یا کسی پولیس والے کا ہو یا کسی فوجی کا ہو یا کسی محکمے کا ہو، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ادھر پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمارے لوگ ہیں۔ کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، تو کسی کا کزن ہے، تو اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو ہم ان کی خیریت کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ وہ تو مجبور ہیں لوگ اپنی ڈیوٹیوں پہ، تو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے جو بھی آرڈر آتا ہے اوپر سے۔ تو پلیز ایسا نہ ہونے دیں۔ جو پولیس والوں پہ کوئی عوام تشدد کرتی ہے یا پولیس عوام پہ تشدد کرتی ہے، تو یہ نقصان دونوں طرف سے ہمارا ہی ہے۔ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ ایمبولینس والے جو مریض ہیں ایمبولینس میں لاہور، جن کو فارورڈ کیا جاتا ہے گجرات سے، جہلم سے، دینا سے یا کسی بڑے ہاسپٹل میں، وہ ادھر ان کا علاج ممکن نہیں ہے، تو یہ غریب عوام جہاز کے ذریعے تو جا نہیں سکتی۔ تو بہت بڑا نقصان ہے، اور پوری دنیا ہمارے ملک کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ دن بدن پاکستان خسارے میں جا رہا ہے۔ کسی کو سیٹ کی پڑی ہے، کسی کو حکومت کی پڑی ہے، لیکن نقصان ہمارا ہے۔ نہ کوئی چیز آ رہی ہے لاہور سے، نہ کوئی جا رہی ہے۔ درآمدات کا سلسلہ بند ہے، برآمدات کا سلسلہ بھی بند ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ غریب سے غریب ملک ہیں، لیکن ان کا نظام ہم سے بہتر ہے۔ ہمارے ملک میں ابھی میں تھوڑا ویکسین لینے کے لیے یا دوائی لینے کے لیے، ادھر سے میڈیسن لینے کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں، تو مجھے ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ اگر میڈیسن ختم ہو گئی تو شاید اسلام آباد کا رستہ اس ٹائم بند ہو۔ 6 منتھ کی میڈیسن میں لے کے آتا ہوں، 7 منتھ کی، تو پریشانی رہتی ہے۔ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے نیوز میں کہ لاہور میں عوام اور بچے اور عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان سب ذلیل ہو رہے ہیں گرمی میں۔ راستے بند ہیں، گھر سے نکل آئے ہیں۔ ہمارے گجرات کے کئی لوگ جو ٹیکسی ڈرائیور تھے، وہ گاڑیاں لے کے گئے ہیں اپنے ذاتی کام سے لاہور میں، اسلام آباد میں، وہ پھنسے ہوئے ہیں ادھر۔ یہ لوکل راستہ جہلم پل بند ہے، وزیر آباد پل بند ہے، اور یہ جو شہباز پور روڈ پہ پل بند ہے، ہیڈ مرالہ روڈ پل بند ہے، مکمل کنٹینر لگائے ہوئے ہیں۔ یار عوام کا کیا قصور ہے؟
آپ جو کچھ بھی کرو نقصان عوام کو ہوتا ہے. خدا کے لیے ہمارے ملک کا نظام کچھ بہتر، یا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا نظام بہتر ہو جائے. یہاں پہ کچھ حالات، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ اقتدار کی لڑائی چلی آ رہی ہے. کبھی سندھ میں ہوتا ہے ایسا، کبھی پنجاب میں ہوتا ہے، کبھی اسلام آباد میں ہوتا ہے، پشاور میں. یہی اقتدار چلے آ رہے ہیں. پاکستان میں 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، ایک دن پشاور میں، دوسرے دن پنجاب میں. حتیٰ کہ اس بار تو ایسا ہو گیا کہ 3 عیدیں منائی گئی پاکستان میں. یار ایسا کیوں ہے ہمارے میں؟ میں نے سنا تھا کہ دبئی میں ابھی جو ان کے فوت ہوئے ہیں، کیا نام تھا ان کا، شیخ صاحب جنہوں نے آگے اقتدار سنبھالنا تھا، تو اتنا افسوس کیا گیا ہے. ان کا شہزادے جو ابھی دنیا سے گئے ہیں، عوام نے بھی ان کا افسوس کیا ہے، خارجیوں نے بھی کیا، وطنیوں نے بھی کیا. ولی عہد تھے وہ جو دبئی کے. تو یار ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بادشاہ جائے تو ساری دنیا افسوس کرے اس کے اوپر. ایک ملک کا وزیر اعظم جائے تو ساری دنیا روئے اس کو. یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ عوام کو پریشان کیا ہوا ہے. پوری دنیا پریشان ہے، ہمیں دیکھ کے لوگ ہنس رہے ہیں. یار کشمیر تو ہمارا پاکستان بن گیا ابھی. خانہ جنگی لگی ہوئی ہے، اقتدار کی لڑائی ہے ساری. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے. ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ تباہ و برباد ہو رہا ہے مستقبل. سکول کے بھی سالانہ ایگزامز ہیں بچوں کو، ان کو پریشانی بنی ہوئی ہے اسکولوں میں جانے کے لیے. کیا ہوگا اس ملک میں؟ خدا را اللہ سے دعا کریں سب کہ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر کر. بڑے پریشانی کے، بہت پریشانی کا عالم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی رائے کمنٹس میں کیجیے گا، مہربانی. شکریہ. سر نہیں بن سکا، زیادہ ٹائم ولاگ کو نہیں دیا جا سکا، اور کچھ مہمان آ گئے تھے، کچھ ٹائم ان کے ساتھ صرف ہو گیا. تو مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں ویسے بھی. تو آج کا جیسا ویسا بھی ولاگ ہے، پسند کیجیے گا، دیکھیے گا ضرور. تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، پسند آئے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا. بہت مہربانی. شکریہ. تو کل انشاءاللہ باہر نکلیں گے، باہر جا کے کہیں ولاگ بنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کا. اور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.